کیا یار، پھر سے ایک باری کمپنی کوئی نیا سی ای او ٹیک اوور کرے گا؟ ماہی نے جھنجھلا کر کہا۔ لیکن اس بار سنا ہے جس نے یہ کمپنی خریدی ہے وہ کافی بڑی بزنس چینز رن کر رہا ہے، ایک کامیاب بزنس مین ہے، اس لیے اس بار اچھے کی امید کی جا سکتی ہے۔ مائیکل نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت کمپنی کے کیفے میں بیٹھے تھے۔ خیر ہمیں کیا، بس جو بھی آئے ہمیں وقت پر تنخواہ دے، بات ختم۔ باقی ہمیں تو فرق پڑتا ہی نہیں، کمپنی ڈوبے یا ترقی کرے۔ مارتھا نے لپسٹک درست کرتے کہا۔ تم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا پر مجھے پڑتا ہے، ہر 6 ماہ بعد ایک نئے باس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں۔ سیکرٹری ہونا بھی کوئی فضول جاب ہے، ماہی نے اداسی سے کہا۔ ہاں تمہارے لیے پرابلم ہو سکتا ہے، بٹ یار ابھی سے پریشان مت ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مائیکل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ دونوں تو وہ دھیرے سے مسکرا دی، لیکن مائیکل اس کی اداسی مسکراہٹ کو تعبیر دیکھتا رہا۔ وہ تینوں کالج سے دوست تھے اور مائیکل ہمیشہ سے ماہی کو پسند کرتا تھا، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا، وجہ اس کی بزدلی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہیں سچ جان کر ماہی اس سے دوستی نہ چھوڑ دے۔ ماہی نے اپنا آپ آج تک اپنے ہم سفر کے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ صرف کسی ایک کی ہو کر زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا تھا اس بات نے شادی سے نفرت کر دی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کرے گی، اور یہ بات مائیکل اور مارتھا دونوں جانتے تھے۔ بس کر دو مائیکل، یا تو اسے سچ بتا دو یا اس کو اس طرح چوری چوری دیکھنا بند کر دو۔ مارتھا نے غصے سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے کہا، کیونکہ ابھی ہی ماہی کافی کا بل پے کرنے گئی تھی۔ یار ہمت نہیں ہوتی اسے دل کا حال سنانے کی، مائیکل نے سرد آہ بھر کر کہا۔ پھر ایسے ہی سرد سانسیں بھرتے رہو، مارتھا نے جل کر کہا اور اٹھ کر چلی گئی، اور پیچھے مائیکل ماہی کا انتظار کرتا رہا۔ کم از کم اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ تک تو وہ دونوں ساتھ جا ہی سکتے تھے۔ آج نئے باس نے آنا تھا۔ وہ باس کی سیکرٹری ہونے کے ناطے ان کے آفس کو ارینج کر رہی تھی، ہر چیز اس کے حساب سے پرفیکٹ تھی۔ جب یہ باہر آ کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئی، اسے فائلیں دیکھتے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب کسی نے اس کی ٹیبل پر نوک کیا۔ ماہی نے فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے آنے والے کو دیکھا، جو بلیک پینٹ اور وائٹ ہائی نیک میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایک ہاتھ پر کوٹ ڈالے وہ ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ یس؟ ماہی نے اس کی نظروں سے جھنجلا کر سوال کیا۔ باس کا آفس کدھر ہے؟ یشب نے سوال کیا۔ باس ابھی نہیں آئے تو مہربانی کر کے آپ ویٹ کریں، ماہی نے پروفیشنل انداز میں کہا اور واپس فائل پر جھک گئی۔ اس کے اس طرح جھکنے پر بالوں کی 2 شیر لٹیں اس کے گالوں پر چومنے لگی۔ میں نے پوچھا باس کا آفس کہاں ہے؟ یشیو نے پھر سے سوال کیا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ سر میں آپ کو بتا چکی ہوں ہمارے نئے باس ابھی تک نہیں آئے ہیں، تو آپ… میں ہی باس ہوں ایڈیٹ، یشب نے سختی سے کہا تو ماہی جلدی سے کھڑی ہوئی، لیکن اس جلد بازی میں اس کا گھٹنا ٹیبل پر لگا۔ ہلکی سی کرار اس کے منہ سے نکلی اور یشب تو پہلے ہی اس لڑکی سے متاثر ہوا تھا، لیکن اس کی دراز قامت اور لمبے بالوں نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ فریم لیس گلاسز میں وہ پتلی سی ناک والی لڑکی خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ سوری سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ماہی لنگڑاتے ہوئے ٹیبل کی دوسری طرف سے سامنے آئی اور معذرت کی۔ اٹس اوکے، آفس کا بتا دیں آپ، اگر مائنڈ نہ کریں، یشب نے طنز سے کہا تو ماہی نے گھبراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس سائڈ پر، وہ لنگڑاتے ہوئے آگے آگے چلنے لگی اور یشب اس کی تیزیوں پر دھیمے سے مسکرایا۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی پہلی نظر میں کسی اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ یشب نے آفس میں قدم رکھا تو اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ کتنا بکواس آفس ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی بات پر ماہی کی آنکھیں رول کی۔ یشب نے مڑتے ہوئے اس کی آنکھوں کا رول ہونا دیکھ لیا تھا۔ مس ماہی، کیا آپ کو میری بات سے اختلاف ہے؟ یشب نے سرسراتے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں نہیں، بلکہ نہیں، ماہی نے گھبرا کر کہا، یعنی اختلاف ہے۔ یشب اس کے گھبرا پر لطف اندوز ہوا۔ پتہ نہیں، ماہی بڑبڑائی اور جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اختلاف نہیں ہے سر، ماہی نے اس کی پرشوق نگاہوں میں دیکھتے کہا اور جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ جب یہ دروازہ نوک کر کے ایک لڑکا اور ایک ماڈرن سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ سر، دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یشب نے سر کو چمچتے سے جواب دیا۔ ماہی تو ان کا فیشن دیکھ کر حیران تھی۔ وہ خود اس وقت سفید رنگ کے اسکرٹ اور ہائی نیک میں کھڑی تھی۔ عجیب سی احساس کمزوری نے اس وقت اسے گھیر میں لیا تھا۔ ماری اور جیک، اس آفس کا انٹیریئر کیسا ہے؟
یشب نے مارتھا اور جیک سے پوچھا۔ سر یہ بہت ٹیسٹ لیس ہے اور آپ کے سٹینڈ نہیں، اگر آپ کہیں تو کل تک انٹیریئر چینج کرا دیں؟ مارتھا نے جلدی سے پوچھا اور اس کی ایفیشنسی پر ماہی ششدر رہ گئی۔ یہ ہوتی ہے سیکرٹری جو آپ کی پسند کو اچھی طرح جانتی ہو۔ یشب نے اسے جتایا۔ میں کون سا آپ کے ساتھ بچپن سے ہوں جو آپ کی پسند کا مجھے پتا ہوگا؟ ماہی نے منہ بنا کر کہا اور کہتے ساتھ شرمندہ ہو گئی کیسے زبان درازی کی تھی۔ سوری سر۔ یشب کے گھورنے پر ماہی نے جلدی سے کہا۔ مس ماریا، آج سے مس ماہی آپ کو اسسٹ کریں گی، انہیں تمیز سکھائیں۔ یشب نے کہا اور اسے باہر جانے کا آرڈر دیا۔ ماہی سر جھکا کر آفس سے نکل گئی۔ ضرورت تھی بکواس کرنے کی اور پھر لنچ ٹائم تک وہ باہر فارغ بیٹھی رہی کیونکہ اندر مارتھا، یشب اور جیک میٹنگ میں مصروف تھے۔ ایسا ظالم باس بھی کسی کو نہ ملے۔ عجیب انسان تھا، مجھے اپنی سیکرٹری کی سیکرٹری بنا دیا ہے۔ کیا بکواس ہے، اس ماڈرن چڑیل کی بات ماننی پڑے گی اب مجھے۔ ماہی پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی کہ جانے بغیر کہ لفٹ میں اس کے پیچھے نیا باس داخل ہوا تھا۔ ماہی اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت کیفے جا رہی تھی۔ وہ مارتھا سے فون پر بات کر رہی تھی، اس لیے ادھر ادھر دیکھے بغیر نان سٹاپ بولی گئی۔ جب دل کی بھڑاس نکالی تو ایک گہرا سانس لیا اور چوئنگ گم منہ میں رکھی اور ایک بڑا سا غبارہ بنا لیا، ساتھ ساتھ موبائل کو یوز کر رہی تھی۔ جب یہ منہ بند کرتی ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے ساتھ باس کو خط دیکھ کر ببل کا بنا غبارہ شدت سے پھٹا۔ آپ ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے بولتی ہیں یا پھر میرے سامنے کوئی خاص وجہ ہے؟ یشب کی بات پر ماہی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ سوری سر، ماہی نے سر جھکا کر کہا۔ ایسے کام کرتی ہی کوئے کہ معافی مانگنی پڑے۔ اگر آپ کو میری سیکرٹری کے انڈر کام کرنے میں مسئلہ ہے تو یہ بات لنچ کے بعد مجھ سے آفس میں آ کر کریں، اس طرح آفس میں نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یشب نے سرد لہجے میں کہا۔ جب ہی کیفے کا فلور آیا اور ماہی آگے بڑھی، جب ہی جلد بازی میں اس کا پاؤں مڑا اور وہ گری، جب ہی یشب کی باہوں کا ہار بنی۔ ایک گہرا سانس تھا جو یشب نے ماہی کے بالوں میں لیا۔ کیا خوبصورت خوشبو تھی۔ ماہی جلدی سے سنبھلی اور سوری سر کہتی باہر نکل گئی۔ ماہی سمیت اور اس کی سوری یشب بڑبڑایا اور نفی میں سر ہلایا۔ جی مس ماہی، کیا اختلاف ہے آپ کو میرے فیصلے سے؟ یشب نے ماہی سے پوچھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا سر، ماہی نے آہستہ سے کہا۔ اچھا آپ جھوٹ بھی بولتی ہے؟ یشب نے سوال کیا۔ کس نے کہا؟ ماہی نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر سوال کیا۔ اس کی ادا پر یشب کے دل نے خواہ مخواہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ ایک بار پھر اپنی زبان کے جوہر پر ماہی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مس ماہی، مجھے نہیں پسند کہ میری ذات کو اس طرح سب کے سامنے ڈسکس کیا جائے۔ بہتر یہ کہ اگلی بار آپ کو اگر مجھ سے یا میرے کسی فیصلے سے شکایت ہو تو ڈائریکٹ مجھے کہیں، نہ کہ آفس میں نشر کریں۔ اپنی نظروں کو کنٹرول کرتے یشب نے جیسے بات ختم کی، ماہی نے سکھ کر سانس لیا۔ میں خیال رکھوں گی سر، ماہی نے کہا اور اس کے بغیر اجازت دروازے کی طرف بڑھی۔ بہت علم ہے رڑے آپ اس ماہی۔ یشب کی آواز پر سیما کے قدم روکے۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کے باس نے کیسے آپ کی بدتمیزیاں برداشت کی ہے۔ یشب کے کہنے پر ماہی نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور اس کو فائل پر جھکا دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج کا دن ہی منحوس تھا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جتنا وہ ڈھنگ سے کام کرنا چاہ رہی تھی، عادت سے مجبور ہو کر الٹے جواب دے رہی تھی، اور نئے باس سے ڈائریکٹ پنگے کا مطلب تھا نوکری سے فارغ، اور فی الحال ماہی ایسے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہ فائل کس نے تیار کی ہے؟ یشب نے غصے سے فائل ٹیبل پر پھینکتے کہا۔ ماہی جو منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روک رہی تھی، یک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور ہمیشہ کی طرح اس کا گھٹنا میز کے کارنر سے ٹکرایا اور ہلکی سی کرائے اس کے منہ سے نکلی۔ آپ میں مینرز کی کمی ہے مس ماہی، آپ کو تو ڈھنگ سے کھڑا بھی نہیں ہونا آتا۔ یشب نے تعصب سے سر ہلایا۔ ایسا نہیں سر، یہ ٹیبل ہی عجیب ہے۔ ماہی کے جواب پر یشب نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی اور اس کی عادت۔ مس ماہی، یہ فائل کس نے پریپئر کی ہے؟ یشب نے سوال کیا۔ میں نے سر، ماہی نے جلدی سے کہا۔ اس کو آ کر ایکسپلین کریں۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور یشب کے پیچھے چل پڑی۔ اس کی دماغی حالت کو جج کرنے کے لیے یکدم چلتے ہوئے رکا تو سر جھکائے کر اس کے پیچھے آتی ماہی اسے بری طرح ٹکرائی۔ حد ہے مس ماہی، آپ اور آپ کی لاپرواہی، یشب نے تعصب سے کہا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ اپنی گلاسز کو ایک ہاتھ سے درست کرتی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی
وہ دونوں آگے پیچھے آفس میں داخل ہوئے اور ماہی نے کرسی پر بیٹھ کر یشب کو فائل ایکسپلین کرنے لگی۔ یشب اس کی مخروطی انگلیوں میں گھومتا پینسل دیکھ رہا تھا۔ کس کمبخت کو توجہ تھی اس وقت فائل پر؟ وہ تو ماہی کی لمبی لمبی انگلیاں چھونا چاہتا تھا۔ بے ساختہ یشب نے ماہی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو ماہی نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اوہ سوری، ادھر مچھر تھا۔ یشب نے جیسے ہی بے ساختی کو کور کیا تو ماہی نے گھبراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور پھر سے فائل کو ایکسپلین کرنے لگی، لیکن اس بار وہ صرف پینسل کی نوک صفحے پر رکھ رہی تھی۔ وہ ماہی کی احتیاط پر بے ساختہ مسکرایا۔ آر یو کمیٹڈ مس ماہی؟ یشب کے سوال پر ماہی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اٹس نن آف یور بزنس سر، ماہی نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ میری امپلائی ہیں مس ماہی، آپ کا ہر افیئر ہمیں افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کا پرسنل بھی آپ سے پبلک میٹر ہے۔ یشب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے سگریٹ سلگائی اور سکون سے اسے جواب دیا۔ یہ کیسا اصول ہے؟ کیا باقی سب پر بھی یہ فضول اصول فالو ہو رہا ہے؟ ماہی نے جلد بازی میں کہا، پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ مس ماہی، میری سیکرٹری آپ ہے، میری پرسنل سے آپ واقف ہیں، نہ کہ پورا دفتر، تو آپ کے بارے میں مکمل جانکاری میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ یشب نے گہرا کش لیتے کہا، آج جیسے وہ سکون میں تھا۔ سوری بٹ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، ماہی نے ضبط سے کہا تھا۔ آنسو بس نکلنے کو تیار تھے، وہ اس وقت شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ بتانا تو آپ کو پڑے گا، ورنہ آج کام نہیں ہوگا جب تک آپ مجھے بتائیں گی نہیں۔ یشب نے آخری وارننگ دی اور ماہی کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یشب سمجھ نہ سکا وہ ایسا ریئیکشن کیوں دے رہی ہے۔ جب اس کے رونے پر گھبرا گیا۔ مس ماہی، وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ماہی کی طرف بڑھا جو روئے جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو آپ، میں نے ایسی کوئی غیر مذہب سوال نہیں کیا آپ سے۔ یشب نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے کہا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سر، پلیز مجھے آف چاہیے۔ ماہی کی بری طرح کانپ رہی تھی۔ یشب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا جب ہی فوراً سے آف دے دیا۔ ماہی لڑکھڑاتے قدموں سے آفس سے نکل گئی۔ پیچھے یشب پریشان سا بیٹھا رہا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ کس چیز نے ماہی کو ٹریگر کیا تھا؟ آج وہ ماہی سے پہلے دفتر پہنچ گیا تھا، نہ جانے کیوں نازک سی لڑکی سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا جب سامنے مرر بال سے اس نے ماہی کو آتے دیکھا۔ وہی سنجیدہ چہرہ، اداس آنکھیں، یہ لمبے قدر بالوں والی لڑکی اسے پہلی نظر میں متاثر کر گئی تھی۔ پھیکی نقوش اور اس پر اس کا منہ پھٹ ہونا، ساری چیزوں نے مل کر یشب پر حملہ کیا تھا اور وہ چاروں کھانے چوت ہونے کے لیے تیار تھا، اس بات سے بے خبر کہ ماہی کبھی بھی محبت یا شادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑے گی۔ آج اس نے بلیک ہائی نیک اور بلیک جینز پہنی ہوئی تھی، ایک ہاتھ پر لانگ کوٹ لٹکائے وہ اپنی ٹیبل پر آئی۔ جب بالوں نے اسے تنگ کیا تو جھنجھلا کر اس نے پونی بنا لی۔ یشب ہر چیز بھلائی ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ دل کیا کہہ دے ان بالوں کو کھلا رہنے دو، لیکن فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ماہی کو ہائی نیک میں دیکھا تھا، وہ کوئی اور ڈریس ویئر ہی نہیں کرتی تھی، ہائی اور اسکرٹ یا کوئی نیک اور جینز، یہی اس کا سٹائل تھا۔ ماہی نے چیزوں کو ترتیب دی اور آج کا اسکیڈول دیکھنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے اپنے اسکیڈول کا حصہ بنا رہا ہے۔ جب اس کی ٹیبل پر بڑے موبائل کی گھنٹی بجی، ماہی نے اٹھایا۔ کال اندر آفس سے آ رہی تھی۔ باس آفس کب آئے؟ ماہی نے بڑبڑاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ یس سر، ماہی نے عام سے لہجے میں کہا۔ آفس آئے، یشب نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ اپنا خود کو کال والے فیس سے نکالتی اندر کی طرف بڑھی۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ آج کسی فضول بات کو وہ سر پر سوار نہیں کرے گی۔ دروازہ ناک کر کے وہ کمرے میں آئی اور چیئر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ایک ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے وہ آج کا اسکیڈول بتانے کے لیے تیار تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ یشب نے اسے دیکھتے پوچھا جو نظر جھکائے کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سر، ماہی نے پروفیشنل انداز میں کہا اور ٹیب پر انگلیاں چلانے لگی۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں مس ماہی۔ یشب نے اسے دیکھا جو یشب کو مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ ماہی مجبوراً اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر آج 2 بجے آپ کی میٹنگ، ماہی نے بولنا چاہا جب یشب نے اس کے بیچ میں بات کاٹ دی۔ میں نے پوچھا آپ سے مس ماہی یہ سب؟ یشب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ یہ کیسا تاثر تھا یشب کی آنکھوں میں؟ سوری سر، ماہی نے سر جھکا کر نظروں کا زاویہ بدلا، لیکن دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھیں ماہی، یشب نے کہا، لیکن ماہی نے نظریں نہیں اٹھائی۔ یہ میرا حکم ہے ماہی کہ اب آپ مجھ سے نظر نہیں ہٹائیں گی، یشب نے سختی سے کہا اور ماہی نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی
जिसे अभी झरना झलक जाएगा। यशव इसके रद्द अमल पर परेशान था। क्यों ऐसा रिस्पॉन्स दे रही थी ये लड़की? इसने जल्दी से खुद को संभाला और बोला, 2 बजे नहीं, इन्हें 12 बजे का टाइम दे। वो एकदम प्रोफेशनल गुफ्तगू पर आ गया और माही ने भी सुख का सांस लिया। फिर 5 मिनट में वो आज की रूटीन डिस्कस करके इसके ऑफिस से बाहर निकल गई। 1 मिनट के लिए भी माही ने डायरेक्ट यशव की आंखों में ना देखा। वो इसकी पसंदगी की इसी मंजिल पर रोकना चाहती थी जब ये सर्द सा तासुर देकर इसके ऑफिस से निकल आई। आज शाम में सर एक ऑफिशियल डिनर पर आपका इनविटेशन है। मारिया ने यशव को इन्फॉर्म किया जो मसरूफ से अंदाज में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। टाइमिंग क्या है? यशव ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। सर शाम 7 बजे। मुझे सर आपके साथ जाना है या मैं खुद ही वहां पहुंचूं? मारिया ने हमेशा की तरह सवाल किया क्योंकि यशव की सेक्रेटरी होने के नाते वो यशव के साथ डिनर पर जाती थी। आज आप नहीं जाएंगी मारिया। मिस माही को कह दें आज डिनर पर वो मेरे साथ जाएंगी। मारिया ने हैरत से यशव को देखा। बट सर, अभी वो इतनी कैपेबल नहीं है। मेरा मतलब है वो अभी मुझे असिस्ट कर रही है। मारिया पिछले 10 साल से यशव की असिस्टेंट थी, इसलिए वो काफी फ्री भी थी यशव के साथ। मिस मारिया, आप मिस माही को इन्फॉर्म कर दें, बाकी मैं खुद देख लूंगा। और प्लीज 1 कप कॉफी भेज दें। यशव ने जैसे बात ही खत्म कर दी, मारिया शशदर सी कमरे से बाहर निकली और एक नजर माही पर डाली जो लैपटॉप पर काम कर रही थी। ठीक है, नकुश वाली माही दिलकश पर्सनैलिटी रखती थी। मारिया ने एक जलन भरी नजर डाली और उसके डेस्क के पास आई। आज शाम 6:30 तक तैयार है ना? तुमने सर के साथ ऑफिशियल डिनर पर जाना है। मारिया ने सर्द लहजे में माही को कहा। लेकिन क्यों? ऑफिशियल डिनर पर तो आप जाती हैं। माही ने घबराते हुए पूछा। पिछले 2 माह में तो इसने यही देखा था कि अब मारिया यशव के साथ ऑफिशियल डिनर पर जाती है। मुझसे क्यों पूछ रही हो? सर से पूछो जो उन्होंने ऑर्डर दी है। और प्लीज 1 कप कॉफी भेज दो अंदर। मारिया ने कहा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मजबूरन माही ने कॉफी तैयार की और ऑफिस बॉय के हाथ अंदर भिजवा दी। जब भी थोड़ी देर बाद ऑफिस बॉय ट्रे थामे वापस आया। मैडम, सर ने कहा है जो रोज कॉफी लाता है वही लाए। मैडम, रोज कॉफी कौन लेकर जाता है? सर बड़े गुस्से में हैं। ऑफिस बॉय की बात पर माही ने डरते हुए यशव के दफ्तर की तरफ देखा। आप यहाँ रख दे, मैं भेज देती हूँ। माही ने बनी बनी आवाज में कहा और ट्रे उठाकर यशव के ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजा नॉक किया। अंदर से यस की आवाज सुनकर माही सर झुकाए अंदर दाखिल हुई और इसकी टेबल पर कॉफी रखी। मिस माही, आप सर उठाकर भी चल सकती हैं। जितना सर झुकाकर चलती हैं आप कहीं कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। यशव के मुस्कुराते लहजे पर माही ने एक नजर इसे देखा और फिर नजरों का जवाया बदला। फिर आप कब तक तैयार हो जाएगी? यशव ने कॉफी का सिप लेते पूछा। किस लिए तैयार होना है मुझे? माही ने पूछा। आपको आज मेरे साथ ऑफिशियल डिनर पर जाना है। क्या मारिया ने आपको नहीं बताया? यशव बेआराम इसकी आंखों में देखते बोला। मैं ऐसे ही जाऊंगी सर, मैं तैयार हूँ। माही ने जल्दी से कहा और यशव से इसे सर पाँव देखा। मारिया तो बड़ा तैयार होकर पार्टी में जाती थी और वैसे भी लड़कियों को तैयार होने बड़ी ख्वाहिश होती है। मिस माही, आप मेरी सेक्रेटरी हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी लिहाज से इंसल्ट हूँ। नो डाउट आप इस ड्रेस में ग्रेसफुल लग रही है, बट मैं चाहता हूँ आप डिनर के हिसाब से तैयार हो। यशव ने अपने दिल की ख्वाहिश को ऑफिशियल लफ्जों में लपेट कर कहा और माही मजीद बहस नहीं कर सकी। यस सर कहती वो कमरे से बाहर चली गई और यशव बेसब्री से इसकी तैयारी का इंतजार करने लगा। शाम के 7 बज रहे थे और यशव ने दुखते सर को चेयर से लगाया। आज काम का बर्डन ज्यादा था। इसने एक नज़र घड़ी को देखा और डिनर का ख्याल आया। वो मुस्कुराता और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर अपने रूम में निकला जब ये सामने माही नजर आई। ब्लैक लॉन्ग गाउन में हल्के से मेकअप के साथ वो दिलकश लग रही थी। हाई नेक गले की वजह से इसकी दराज कदामत वाज़ेह थी। यशव ने नोटिस किया था माही रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती थी। जब लबों पर हमेशा पिंक टिंट होता था, इन पर ब्राउन लिपस्टिक लगाकर माही ने अपने हुस्न को 4 चांद लगाए थे। इसने बहुत हल्का मेकअप किया था, लेकिन वो इस वक्त हुस्न का जीता जागता मुजस्समा लग रही थी। ये शायद ये यशव की नज़र का कमाल था कि इसके नज़दीक अब दुनिया में हुस्न की मिसाल सिर्फ माही थी और माही जानबूझकर इसके जज्बात को इग्नोर कर रही थी। आप खूबसूरत लग रही है। यशव की बदम सरगोशी में माही ने घबरा कर इसे देखा। वो चेयर से सर टिकाए आंखें मूंदे अपनी थकावट उतार रही हो। दोनों की नजरों का बड़ा जानदार तसादुम हुआ। माही फौरन अपनी जगह से उठी। यशव इसकी घबराहट से महफूज हुआ। चले? यशव ने सवाल किया और माही ने इस बात में सर हिलाया।
سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ یشب نے ڈرائیونگ خود کی تھی اور اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ یشب نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ ماہی سارا راستہ ونڈو سے باہر دیکھتی رہی اور یشب نظریں بچا کر اس کا دیدار کرتا رہا۔ آپ کم بولتی ہیں، یہ آواز میرے سامنے ہی نہیں نکلتی۔ ویسے شروع کے دنوں میں آپ نے اپنی زبان کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ یشب نے اسے چھیڑا، شاید چڑھ کر ہی کوئی جواب دے دے۔ آپ کو یہ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی سر۔ ماہی کی مختصر بات کا مفہوم سمجھ کر یشب نے قہقہا لگایا۔ او گاڈ ماہی، تم کیا کمال بولتی ہو۔ یشب نے ہنستے ہوئے سے دیکھا اور ماہی نے ناراض نگاہوں سے ایک نظر یشب کو دیکھ کر نظروں کا زوادیہ بدل دیا۔ پھر باقی کے سارے راستے یشب نے بہت کوشش کی کہ ماہی اس سے بات کرے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ڈنر ایک شاندار ہوٹل میں تھا۔ ماہی یشب کی ہمراہی میں ہال میں داخل ہوئی۔ سب کچھ شاندار تھا۔ وہ یشب کے ساتھ ساتھ رہی، کچھ ضروری پوائنٹس کو نوٹ کرتی، وہ ڈائری میں لکھتی اور پھر سے یشب کی کسی بات پر سر ہلاتی۔ پارٹی میں یشب کا انداز پروفیشنل تھا۔ اس نے کوئی فضول بات یا حرکت نہیں کی تھی۔ آدھے گھنٹے کے میٹنگ کے بعد یشب نے ہی ماہی کو جوس پاس کیا تھا تاکہ وہ بھی کچھ کھا سکے۔ ماہی آپ کچھ کھا لیں، بہتر ہے، کیونکہ 15 منٹ بعد ہماری ایک اور میٹنگ ہے، پھر ڈنر کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یشب کی بات پر ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانے والی سائٹ پر گئی۔ جب ہی اس کی ایک بزنس پارٹنر نے پوچھا، یشب کہاں سے لائے اس نایاب ہیرے کو؟ کیا یہ اس ماہ کا ٹیسٹ ہے تمہارا؟ سیم کی بات پر یشب کا جبڑا تنا۔ دل کیا اٹھ کر اس کا منہ توڑ دے۔ یار جب تمہارا دل بھر جائے تو اسے مجھے۔ یشب نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی غصے سے کہا، شٹ اپ سیم، مزید بکواس مت کرنا ماہی کے متعلق، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یشب نے اسے وارننگ دی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنس کر اپنے سامنے رکھی ڈرنک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ماہی کچھ کھانے کی نیت سے کھڑی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی، جبھی کوئی سانپ کی طرح اس کے کان میں پھنکارا، اور اس پھنکار کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ جوزف، اس کا شوہر۔ کیسی ہو ماہی؟ ماہی ڈر کر پلٹی، جبھی اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین بوس ہوئی۔ جوزف، ماہی نے ڈرتے ہوئے کہا، خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں میں یاد تو ہوں۔ ہاں بھول کیسے سکتی ہو تم اپنے پیارے شوہر کو؟ جوزف نے خباثت سے اسے آنکھ مارتے کہا، اور ماہی کو پینک اٹیک ہونے لگا۔ ہر چیز ٹکرانے لگی، لیکن وہ خود کو سنبھالتی وہاں سے جانے لگی، جبھی جوزف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے میڈم ماہی؟ اس وقت یہاں کم لوگ تھے۔ جبھی ویٹر کا لباس پہنے جوزف نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ماہی کا ہاتھ تھامے سے گھسیٹ توا پول سائڈ پر لے آیا۔ ماہی اپنا آپ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ارے ارے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی میری بزدل بیوی میں؟ جوزف نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور ماہی اس کے سینے سے جا لگی، لیکن اسے الگ ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جوزف سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، لیکن منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ یشب جو غصے سے مین ہال سے ادھر نکل آیا تھا، اپنے آپ کو سگریٹ پی کر پرسکون کر رہا تھا، جبھی اس کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ ایک ویٹر ماہی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات نے یشب کے جسم میں شرارے دوڑا دیے۔ وہ چند قدم اٹھاتا ماہی کے پاس پہنچا اور کھینچ کر ایک پنچ جوزف کو مارا۔ کمینے، تیری جان لے لوں گا۔ ماہی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جوزف اپنی جان بچاتا وہاں سے بھاگ نکلا، جبھی یشب ماہی کی طرف پلٹا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، خوف سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ ماہی تم ٹھیک ہو؟ یشب نے اس کا ہاتھ تھاما جب ماہی نے اپنا ہاتھ کھینچا اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھی، اور پھر ماہی نے الٹی کی۔ یشب اس کے خوف کی شدت پر حیران تھا۔ یہ تو وقت پر اس نے ماہی کو بچا لیا تھا، ورنہ نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ یشب نے ویٹر کو پانی لانے کا کہا اور خود ماہی کو کرسی پر بٹھایا جو نڈھال سی کرسی پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماہی، سب ٹھیک ہے، یشب نے اس کا ہاتھ دباتے کہا۔ وہ پھر آ جائے گا۔ خوف سے ماہی کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھی۔ نہیں آئے گا، میں جان لوں گا اس کو۔ یشب نے غصے سے کہا، نہیں، میں جانتی ہوں اسے، وہ ایسے نہیں چھوڑے گا مجھے۔ ماہی نے گھبراتے ہوئے کہا، وہ پینک اٹیک میں تھی اس وقت، کیا تم جانتی ہو اسے؟ یشب نے حیرت سے پوچھا، شوہر جوزف میرا شوہر۔ ماہی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن پینک اٹیک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور یشب کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ اس وقت یشب آئی سی یو کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ماہی کی حالت بہت خراب تھی۔ ہوٹل سے ہسپتال کا فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے ماہی کو ہاسپٹل لانے میں دیر ہو گئی تھی۔
ڈاکٹر اندر اپنی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ماہی کے انکشاف نے یشب کو بے جان کر دیا تھا۔ وہ جان کر بھی ماہی کو اکیلا چھوڑ نہ جا سکا۔ یہ لڑکی یشب کو پہلی محبت تھی تو خود بھی نہیں جان پایا تھا کب کب کس لمحے یشب ماہی کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس نے ماریہ کو کال کی اور ماہی کی فیملی کو کانٹیکٹ کرنے کا کہا، اور پھر آدھے گھنٹے میں مارتھا اور مائیکل ہسپتال پہنچے۔ یشب کے سامنے تھے۔ ہم ماہی کے فرینڈز ہیں۔ مارتھا نے جلدی سے یشب کو اپنا انٹرو کروایا۔ یشب جب پہچان گیا تھا کیونکہ اکثر ان لوگوں کو کیفے میں ساتھ دیکھا تھا۔ آپ ان کے ہسبینڈ کو انفارم کر دیں۔ یشب نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تکلیف ناقابل بیان تھی۔ کون سے ہسبینڈ سر؟ مارتھا نے انجان پن سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب آپ بھی نہیں جانتی؟ ماہی میرڈ ہے یا آپ واقعی ماہی کی دوست ہے؟ یشب نے طنز کیا۔ نہ جانے کیوں دل کے ٹوٹنے کا غصہ حد سے زیادہ تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ ختم کر دے۔ ماہی میرڈ تھی، ہے نہیں سر، مارتھا نے کہا اور یشب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یشب نے مارتھا سے پوچھا۔ لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ ماہی کی طلاق ہو گئی ہے۔ جوزف اب اس کا شوہر نہیں ہے، لیکن وہ خبیث شخص اب تک ماہی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، مارتھا نے نفرت سے کہا اور ماہی کی زندگی سے ایک ایک پردہ ہٹاتی چلی گئی، جبکہ مائیکل یشب کے بے چینیاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ان کا باس بھلا کیوں ایک امپلائی کی زندگی میں انٹرسٹ لے رہا تھا؟ ماہی کی شادی اس کے والد نے کالج کے پہلے سال میں ہی کر دی تھی۔ ماہی ہر اچھی بیوی کی طرح جوزف کے نخرے اٹھاتی اور شاید محبت بھی کر بیٹھی تھی۔ یہ کچی عمر کی محبت ماہی کے رگ رگ میں بس گئی تھی، لیکن ماہی نہیں چاہتی تھی کہ یہ چند دن کی محبت اس کی روح تک کو چھنی کر دے گی۔ وہ شخص جواری تھا، ہر وقت نشہ کرتا رہتا، اور ایک دن جوا کھیلنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا تو اس نے ماہی پر جوا لگا دیا، اور ماہی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ کلب میں بیٹھا اس کا شوہر، جس کے ساتھ ماہی نے بھرپور وفاداری کی تھی، وہی ماہی کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہونے والا تھا۔ اور پھر اس رات وہ اپنے دوستوں کو لے کر آیا اور ماہی کو اچھا سا تیار ہونے کا کہا، اور پھر ماہی کی زندگی میں ایک سب سے بھیانک رات آئی۔ جوزف نے بیڈ روم میں اپنے دوست بھیج دیے تھے۔ ماہی کی چیخیں بھی جوزف کی غیرت کو جگا نہیں سکی تھی۔ ماہی اپنے ہی گھر میں داغدار ہو گئی تھی۔ جوزف کے دوستوں نے وحشی پن کی انتہا کر دی تھی۔ ماہی کو ایسے داغ دیے تھے جو ساری زندگی سے ساتھ رہنے والے ساتھ تھے۔ ماہی کی گردن بری طرح زخمی ہوئی تھی اور ایسے داغ اس کی گردن پر آئے تھے کہ ان داغوں کو چھپانے کے لیے ماہی ہمیشہ ہائی نیک پہنتی تھی۔ اور پھر صبح جوزف ماہی کو بے ہوش پا کر جیسے ہوش میں آیا تھا، وہ اسی لیے ہاسپٹل پہنچا اور ہاسپٹل والوں نے پولیس کیس فائل کر دیا۔ ماہی کے والد جب وہاں پہنچے تو ادبری ماہی کو دیکھ کر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور پھر جب ماہی کو ہوش آئے تو وہ کم عمر لڑکی اس دکھ کو برداشت نہ کر سکی۔ کتنا عرصہ اس نے بند کمر میں گزار دیا۔ انکل نے ڈائیورس فائل کر دی اور اس طرح ماہی کی شادی ایک سال بھی نہ چل سکی۔ انکل نے ماہی کا دوبارہ کالج میں ایڈمیشن کرا دیا۔ وہ میری اسکول فرینڈ تھی۔ اس کو زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے انکل نے میری مدد مانگی اور میں نے انکل کا ساتھ دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میری دوست زندگی کی طرف لوٹے۔ سر، اس نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ ماہی تو مائیکل سے بھی دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مائیکل کی اچھائی نے ماہی کا دل نرم کیا اور ہم تینوں کی دوستی پورے کالج اور یونی میں مشہور ہو گئی۔ ماہی کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا تو ماہی 21 سال کی تھی۔ 7 سال لگے ہیں اسے اس ٹراما سے نکلنے میں، لیکن اب بھی ماہی کو جوزف کو دیکھ کر پینک اٹیک ہو جاتا ہے۔ وہ کسی مرد کا اپنے قریب ہونا برداشت نہیں کر پاتی۔ مارتھا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب وہ خاموش ہوئی اور شب کو محسوس بھی نہ ہوا، لیکن اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پچھلے سال ماہی کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ماہی مزید ٹوٹ گئی۔ اب اس کی زندگی میں صرف ہم دوست ہیں اور اس کا کام ہے، مارتھا نے کہا جب ہی وہاں ڈاکٹر آیا۔ آپ کے پیشنٹ کو پینک اٹیک بہت سیویئر ہوا ہے، اگلے 12 گھنٹے میں بہت اہم ہے، آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر مارتھا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو مائیکل نے اسے سہارا دیا۔ مائیکل، تم مارتھا کو باہر لے جاؤ، تھوڑا فریش ہو کر اسے، ایسے تو یہ اپنی طبیعت خراب کر لے گی، اور پلیز اگر مائنڈ نہ کرو تو ایک کپ کافی لیتے آنا میرے لیے۔ یشب نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور مائیکل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھلا کیوں ان کا باس اپنی اسسٹنٹ کی وجہ سے ساری رات ہسپتال میں گزارتا، لیکن وہ اپنے باس کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ جب ہی مارتھا کو لیے وہاں سے چلا گیا، اور یشب چاہتا بھی یہی تھا
کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تاکہ وہ ماہی سے اکیلے میں مل سکے۔ کتنا کچھ اس ننھی سی جان نے اکیلے دیکھا تھا، کتنا ظلم برداشت کیا تھا۔ یشب کا بس نہیں چلا تھا جوزف کی جان لے لے۔ وہ ڈاکٹر سے اجازت لیتا آئی سی یو میں آیا جہاں ماہی تھی۔ چند گھنٹوں میں ماہی کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ آکسیجن ماسک کے سہارے سانس لیتی ماہی کی گردن پر جب یشب کی نظر پڑی، اس کی روح بلبلا اٹھی۔ وہاں لمبی لمبی لکیروں کے نشان تھے جیسے کسی جانور نے نوچ دیا ہو۔ لوگوں کو ماہی کے اسکن پر یہ نشان بدصورت لگتے تھے، لیکن یشب کو ان نشانوں سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے ماہی کے وجود پر موجود کوئی نقص ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ بے ساختہ ماہی کی گردن پر جھکا اور ان نشانوں کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا۔ تمہیں اب زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا ماہی، تم اب میری ذمہ داری ہو۔ خوشیاں تمہارا استعمال کرنے کے لیے کھڑی ہے، پلیز ہوش میں آ جاؤ۔ دیکھو تمہارا دیوانہ کیسے تمہاری آنکھوں کھولنے کا منتظر ہے۔ یشب نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ بے ساختہ کئی آنسو یشب کی آنکھوں سے گرے جو ماہی کے ہاتھوں پر محسوس ہوئے، لیکن وہ سخت وجود ساکت ہے، بے رہا۔ 13 گھنٹے بعد ماہی کو ہوش آ گیا تھا۔ مائیکل اور مارتھا کی طرح یشب وہیں پر تھا۔ سارے اخراجات وہ خود اٹھا رہا تھا۔ اس کی بے تابیہ مائیکل کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ وہ 2 بار کہہ بھی چکا تھا کہ سر آپ اب گھر چلے جائیں، لیکن یشب وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت بھی ماہی مارتھا کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ جوزف کے ڈر سے زیر اثر دکھ رہی تھی۔ ماہی پلیز رونا بند کرو۔ ماہی خود کو سنبھالو، وہ اب تم تک نہیں پہنچ سکتا، ہم پولیس میں رپورٹ کر دیں گے۔ مارتھا نے ماہی کو تسلی دی اور یشب نے مٹھیاں بھیج کر غصہ کنٹرول کیا۔ کاش وہ ماہی کو بتا سکتا کہ اب وہ یہ قیمتی آنسو نہ بہائے، کیونکہ اب ماہی کی حفاظت کی ذمہ داری یشب کی تھی۔ 2 دن ماہی ہسپتال میں رہی اور یشب ہر تھوڑی دیر بعد ماہی جو آ کر چیک کرتا وہاں وہ اس کے پاس نہیں جاتا، بس دور سے دیکھ کر ہی تسلی کر لیتا۔ مائیکل کل رات گھر چلا گیا تھا جبکہ مارتھا مسلسل ماہی کے پاس تھی۔ ابھی بھی ماہی سو رہی تھی جب یشب نے اشارہ کر کے مارتھا کو بلایا۔ یس سر، مارتھا نے سوال کیا۔ میں ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ترس کھا رہے ہیں؟ مارتھا نے ششدر ہو کر پوچھا۔ ایسی کون سی کمی ہے ماہی میں جو میں اس پر ترس کھاؤں گا؟ یشب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مارتھا سنبھلی، آخر تھا وہ موسی۔ سوری سر، مارتھا نے جلدی سے کہا۔ پھر کیا پلان ہے؟ ماہی کو کنوینس کرنے کا۔ یشب نے سینے پر بازو لپیٹتے پوچھا۔ وہ دراز قد ہینڈسم سے مرد اس وقت تھکا تھکا سا تھا۔ مارتھا کو یشب کی آنکھوں میں صرف محبت کے رنگ نظر آئے۔ میں اس بارے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں سر؟ مارتھا نے جیسے ایک فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی مائیکل ماہی کو پسند کرتا ہے، لیکن ماہی اس بات سے بے خبر کہ مائیکل جوزف کا کزن ہے۔ جس دن ماہی کو یہ بات پتہ چل جاتی، اس دن مائیکل کو ماہی کی محبت تو کیا ملتی، ان کی دوستی بھی ختم ہو جاتی۔ مارتھا نے چند منٹوں میں جیسے سب فیصلے کیے تھے۔ اسے میرے لیے کنوینس کرو۔ یشب نے 2 ٹوک بات کی۔ میں ٹرائی کروں گی لیکن ماہی ایسے نہیں مانے گی۔ وہ شادی سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ زبردستی یہ رشتہ جوڑا جا سکتا ہے، بعد میں ہم اسے سچ بتا کر معافی مانگ لیں گے۔ مارتھا نے کہا اور یشب کو اس کا پلان بہتر لگا۔ ٹھیک ہے، پھر تیاری کر لیں، آپ کڈنیپ ہونے والی ہیں۔ یشب کی بات پر مارتھا کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں؟ سر، میرا کیا قصور ہے؟ مارتھا نے ڈر کر کہا۔ مس مارتھا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اپنی دوست کے بہتر مستقبل اور میری محبت کو پانے میں مدد کرنے کے لیے آپ اتنا تو کر ہی سکتی ہیں۔ یشب نے مدھم پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سر، مارتھا کچھ کہتی کہ یشب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب کچھ وہ اپنے دماغ میں ترتیب دے چکا تھا۔ ماہی نے روتے ہوئے سر اٹھا کر ایک بار پھر یشب کو دیکھا۔ وہ چرچ پہ کھڑے تھے۔ آج انہی شادی تھی۔ مارتھا کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور وہ اسی صورت میں رہا ہوتی کہ ماہی یشب سے شادی کرے، اور ماہی مارتھا کو چھڑوانے کے لیے اس وقت یشب سے شادی کر رہی تھی۔ اگر مارتھا کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو کبھی ماہی یشب سے شادی نہ کرتی۔ اسے نفرت تھی مردوں سے۔ ماہی نے نفرت سے اسے دیکھا اور رسم ادا کی۔ جب فادر نے انہیں میاں بیوی اناؤنس کیا تو یشب بے ساختہ آگے بڑھا اور ایک محبت بھرا بوسہ ماہی کو دیا۔ ماہی نم آنکھوں سے سر جھکائے کھڑی رہی، بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ مارتھا کو آزاد کر دے پلیز،
माही के लब फड़फड़ाए और यशव दिलकशी से मुस्कुराया। वो देखो, मार्था आ गई। यशव ने सामने की तरफ इशारा किया तो मुस्कुराते हुए मार्था सामने से आती दिखाई दी। माही का बस नहीं चल रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे। कैसा जुल्म किया था इस शख्स ने, तो वो फैसला कर चुकी थी, जिंदगी में अब कभी शादी नहीं करेगी। मार्था के करीब आई और माही को गले लगाया जो उसके गले लगते ही सिसक उठी। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मार्था ने जज्बाती होकर कहा और माही आंसू बहाती रही। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकले तो माही बिल्कुल खामोश थी। गाड़ी में वहशतनाक खामोशी थी और यशव जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इन्हें सफर करते 2 घंटे हो गए थे। माही का अब थकावट से बुरा हाल था। इसने एक बेजार नजर इर्द गिर्द दौड़ाई और फिर से आंखें मूंद ली। थक गई हो? यशव ने इसकी तरफ देखते सवाल किया। आपने अच्छा नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा आपको मुझसे, माही ने बंद आंखों से कहा। इसकी आवाज जज्बात से बोझल थी, जिसे अभी रो देगी। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं माही, मैं तो तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। मोहब्बत, मान, इज्जत, चाहत, इस दुनिया का हर नरम जज्बा तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ऋषभ ने माही का हाथ थामकर नरमी से कहा, लेकिन माही ने वो हाथ फौरन छुड़वा लिया। प्लीज मुझे अब टच मत कीजिएगा, माही ने नम आवाज में कहा और दरवाजे की तरफ रुक कर बैठ गई। ऋषभ ने उसकी कमर को देखा, जहां बाल बिखरे हुए थे, हमेशा की तरह हाई नेक और स्कर्ट में वो हसीन लग रही थी। माही, क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले हमारी शादी। माही ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी, बीच में ही चीख उठी। शादी, जबरदस्ती की शादी, एक बोझ, नफरत, मारपीट। और माही कुछ कहने देते कहते रुक गई। हजारों कतार रो रही थी। केशव इसे दुख से वाकिफ था। नहीं, हमारी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी शादी में इज्जत, मान, मोहब्बत और तुम्हारी हुक्मरानी होगी। केशव ने रोड पर एक तरफ गाड़ी रोककर कहा। दोनों एक दूसरे की निगाहों में देख रहे थे। एक की आंखों में हद से ज्यादा बदगुमानी थी, जबकि दूसरे की आंखों में मोहब्बत का समंदर। माही ने यशव की नजरों से घबराकर निगाहों के जवाबे को बदला, जिसके एकदम घबरा जाने पर यशव मुस्कुरा दिया। माही और इसकी जिद, वो अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कमजोर थी, एक डरपोक लड़की। यशव माही को लिए अपने फार्म हाउस पर आया। इन्हें 3 घंटे लगे थे। ये जगह शहर से दूर थी, जिसे यशव ने महल की तरह सजाया हुआ था। वो माही का अपनी जिंदगी में ग्रैंड वेलकम करना चाहता था। माही शानदार इस्तेमाल देखकर हैरान रही थी। ऐसा वेलकम तो जोसेफ ने भी नहीं किया था। फार्म हाउस का कोना कोना सजाया गया था। हर चीज माही की आमद में संवार दी गई थी। फूल थे, रोशनियां थी और पहाड़ों का हुस्न था। माही मोहब्बत होकर इस जगह को देखने लगी। काले और सुर्ख गुब्बारों से एंट्रेंस सजाई गई थी। यशव ने माही के बाजू में बाजू डाला और शॉल ने रेड कारपेट पर चलने लगा। साइडों में खड़े मुलाजिम इन पर फूलों की बारिश कर रहे थे और माँ ही हैरान परेशान से हर चीज की खूबसूरती को महसूसात कर रही थी। यशव माही को थामे एक बेडरूम तक लाया जो वाइट रोज से सजा हुआ था। माही की नजर बेड पर पड़ी तो उसके कदम तले जमीन खिंच गई। क्या कुछ ना याद आया था माही को? इसकी शादी, जोसेफ की दरिंदगी, इसकी बदलिहाजी, नफरत और गलीज गुफ्तगू। माही फिर से पैनिक अटैक हो रहा था। वो बुरी तरह कांपने लगी और ऋषभ इसकी बिगड़ती हालत देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो माही? यशव ने सवाल पर माही ने बेसाख्ता सामने बैग की तरफ इशारा किया। चेहरा पसीनों से भरा हुआ था। इसके इशारे पर यशव को समझने में देर नहीं लगी थी। रिलैक्स माही, मैं सुबह ही इन सब चीजों को हटा दूंगा। यशव की बात पर माही ने हवास पाकता होकर यशव को देखा और वो बेहोश हो गई थी। यशव ने उसे अपनी बाहों में भरा और दूसरे कमरे में ले गया। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां मौजूद अफसोस का इजहार कर रहा था। काइंडली इनको स्ट्रेस फ्री रखें, इस तरह तो इनका दिमाग डैमेज हो जाएगा। इन्हें खुश रखें क्योंकि इन्हें हिसाबी मुश्किलात का सामना है। इनके हिसाब इस वक्त किसी स्ट्रेस के अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल, मैं ये इंजेक्शन दे दिया है, अगले कुछ घंटे में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा और बाहर निकल गया। यशव हैरान परेशान सब कुछ देख रहा था। प्लीज खुद को संभालो, खुद पर जुल्म मत करो,
یشب نے محبت سے ماہی کے بالوں کو سنوارتے اور جھک کر اپنے لب ماہی کی پیشانی پر رکھ دیے۔ میں تم سے اتنی محبت کروں گا ماہی کہ تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے گا، یشب نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ ماہی کی زندگی میں مکمل تبدیلیاں آ گئی تھی۔ یشب زندگی کا ہر رنگ میں تھا، کھانے کی میز سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز میں یشب کی محبت تھی۔ وہ ماہی کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے ماہی کو ایک نازک پری ہو، ہر کام ماہی کے منشا کے مطابق ہوتا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ماہی کے احرام کو لے کر احتیاط بڑھتی جا رہی تھی۔ یشب ماہی کو اپنا بنا رہا تھا، ہر چیز میں وہ ماہی کا ساتھ دیتا۔ ماہی خود حیران تھی کہ یہ کیسی شادی تھی جس میں مار پیٹ نہیں تھی، نفرت نہیں تھی۔ ابھی کل ہی کی میڈ چائے سرو کر رہی تھی جب اس کا ہاتھ پھیلا اور اس سے پہلے چائے ماہی پر گرتی دو ہاتھوں نے چائے اپنے اوپر لے لی۔ ساری گرم چائے یشب کے ہاتھوں پر گری کیونکہ اس نے ماہی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کا شیڈ بنا لیا تھا۔ ماہی اس کی پرواہ دیکھ کر ششدر تھی کیونکہ وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر ماہی کے ہاتھوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں اسے تو چوٹ نہیں آئی۔ آج یشب کے کچھ دوست آئے تھے فارم ہاؤس، ان کا ارادہ شکار پر جانے کا تھا، تب وہ کچھ دیر کے لیے یشب کے پاس اس کے فارم ہاؤس میں رکے۔ یہ سب دیکھ کر ماہی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا پھر سے ماضی دہرایا جائے گا؟ جوزف کے دوست بھی ایسے ہی تو آئے تھے اور اس کی زندگی تاریخ کر گئے تھے۔ ماہی کانپتے قدموں سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا تاکہ باہر کی کوئی آواز اسے نہ آئے، باہر والوں کو پتہ لگے کہ وہ یہاں ہے۔ صبح سے وہ دوپہر ہو گئی اور پھر شام ماہی کمرے سے باہر نہ آئی۔ یشب کے دوست ابھی کچھ دیر پہلے واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو یشب نے اپنے آپ بہت ڈھونڈا وہ بھی اپنے دوستوں سے مل لے، لیکن ہر کوشش رائگاں گئی۔ اب بھی یشب ماہی کو ڈھونڈتے کمرے میں آیا تو مکمل اندھیرے نے استقبال کیا۔ ماہی؟ یشب نے سرگوشی میں پوچھا اور ماہی کی سسکی گونجی۔ کیا ہو گیا یار؟ کیوں اتنا سٹریس لیے ہوئے ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ یشب نے ماہی کے کانپتے دیکھا، وہ نیچے صوفے کے پاس سکڑی بیٹھی تھی۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ ماہی نے حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ کون؟ یشب نے انجان من سے پوچھا۔ تمہارے دوست، کیا تم مجھے ان کے حوالے کر دو گے؟ ماہی کے لہجے میں خوف واضح تھا۔ جان لے لوں گا سب کی اگر کسی نے تم پر بھی بری نظر ڈالی تو۔ تم میری عزت ہو ماہی، میں کیوں تمہیں کسی کے حوالے کروں گا؟ یشب نے اسے گلے سے لگایا کیونکہ ماہی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ جوزف، وہ اپنے دوستوں کو دے دیتا تھا مجھے، ماہی نے سسکتے ہوئے کہا۔ وہ یشب کے سینے سے لگی اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ میں جوزف کو سزا دوں گا ماہی، لیکن میری زندگی میں اپنی اہمیت دیکھو۔ آئندہ پلیز میرے ساتھ کو جوزف کے ساتھ کمپیئر مت کرنا ماہی، وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ میں تمہارا دیوانہ ہوں اور تمہاری یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یشب نے ماہی کی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے کہا، اس کے لفظ ماہی کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ وہ حق ہونے کے باوجود بڑی احتیاطی سے ماہی پر حق جتا رہا تھا، کوئی زبردستی نہ تھی، بس ماہی کی منشا چاہیے تھی۔ مجھ سے محبت کر لو ماہی، ساری زندگی تمہارا غلام بن کر گزار دوں گا۔ یشب نے ایک بار پھر اس کے سامنے اپنے عشق کی درخواست رکھی اور شاید اس بار ماہی کے دل میں یشب کی محبت کی ہلچل ہو گئی تھی۔ میرے جسم کو داغدار کیا ان لوگوں نے، میں آپ کے قابل نہیں، ماہی نے سسکی بھر کر کہا۔ وہ یشب کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہارے وجود پر موجود ایک ایک داغ تمہارے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے ماہی، مجھے تم میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ یشب نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے کہا اور ماہی اس کے اظہاروں بے ساختہ رو دی، جیسے کوئی اتنی محبت کو سہتا ہے جو یشب ماہی سے کر رہا تھا۔ یشب بے ساختہ ماہی کی گردن پر جھکا، ہائی نیک نیچے کیا اور ماہی کی گردن پر موجود نشانات کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا یشب، پلیز کبھی مت بدلیے گا، ماہی نے جذبات ہو کر کہا۔ شاید یہی اس کا اقرار تھا جس کا انتظار نہ جانے یشب کب سے کر رہا تھا۔ اوہ تھینک یو میڈم، میری محبت قبول کرنے کے لیے، یہ خادم آپ کو اب کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یشب بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور سامنے زندگی کھڑی مسکرا رہی تھی کیونکہ آج دو دل مل گئے تھے جو ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔